اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 16 جمادی ثانی جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 جمادی ثانی جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ خاص ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ایسے تمام بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے، آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ آپ نے آج تک بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، تسبیحات پڑھے ہوں گے، اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آپ کو نہ ہی کسی نے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتایا، نہ ہی رب کریم کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج 16 جمادی ثانی جمعرات کے دن قبولیت کا دن ہے، اور آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے من پسند نوکری، شادی، اپنی پسند کا نصیب، تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ وظیفہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہی، مانگنا رب کریم سے۔ دوستو، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا، واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج وہ بیٹیاں، وہ بیٹے جو مایوس ہو چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب آپ پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کے پکڑ میں آ جاتا ہے تو وہ کوئی بھی عبادت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، اعمال پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک جمادی ثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، لیکن 16 جمادی ثانی جمعرات کا دن بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ 16 جمادی ثانی کے دن چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کی کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، یاد رکھے گا، برکتوں والا مہینہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ آج وہ خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے اللہ والوں نے پڑھا، اکابرین نے پڑھا، صوفیاء اکرام نے پڑھا، اولیاء اللہ اکرام نے پڑھا، کسی طریقے سے پڑھا، اور رب کریم سے جو بھی مانگا رب کریم نے غیبی خزانوں سے عطا فرمایا۔ آپ گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے، رب کریم آپ کے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ کوئی جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اللہ فرماتا ہے انسان کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو رخسار پر گرنے سے پہلے پہلے معاف کر دیتے ہو۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 16 جمادی ثانی جمعرات کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسا وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने जायज़ मकसद जायज़ हाजात की नियत करनी है। आप उस मौके को ज़ाया मत कीजिएगा। उस क़बूलियत के दिन की कदर करते हुए रब करीम से जिसको जो चाहे नियत कर ले। फ़लाँ मकसद के लिए पढ़ना चाहता हूँ, फ़लाँ हाजत के लिए पढ़ना चाहता हूँ, फ़लाँ बीमारी से शिफा के लिए, क़र्ज़ से निजात के लिए, जिसको जो हाजत है, जो मकसद है, अपने अल्फाज में नियत करें। आप बेघर हैं, किराए के मकान में रहते हैं, नया घर है भी मांगो इंशाअल्लाह मिलेगा। आप बे औलाद हैं, औलाद नहीं होती तो अल्लाह को प्यारी हो जाती है, तो हमल की हिफाजत के लिए यह वजीफ़ा पढ़ लें इंशाअल्लाह। जिसके जो मसाइल हैं अपने अल्फाज में नियत करने के बाद आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। यह वजीफ़ा अकाबरीन का वजीफ़ा है, अल्लाह वालों का वजीफ़ा है। साहबा इकराम रब करीम से जो मांगते थे उनको मिल जाता था। वजह क्या थी? वह रब करीम से सामने कोई भी वजीफ़ा, कोई भी तस्वीर पढ़ने से पहले, किसी भी हाजत को मांगने से पहले रब करीम से तौबा करते, रब को मना लेते। लेकिन आज हम डायरेक्ट तस्वीर शुरू कर देते हैं, वजीफ़ा शुरू कर देते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए। आज साहबा इकराम के तरीक़े से जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना, कितने बार पढ़ना, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथ के उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने 11 बार पढ़कर जान छुड़ा लेनी है। 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, यकीन कीजिएगा आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। आपकी दुनिया भी आसान हो जाएगी और आपकी आखिरत भी आसान हो जाएगी। अल्लाह जब राज़ी हो जाता है 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है, रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। आज सिर्फ 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से नसीब के बनताले ऐसे खुलेंगे, मुक़द्दर का सितारा ऐसा चमकेगा, दुनिया आपकी कामयाबी को देखेगी। आपने 11 बार यह वजीफ़ा पढ़कर रब को राज़ी कर लें, अपने गुनाहों की तौबा कर लें। अब रब करीम से नियामतें, इनामात लेने का वक्त है। अब रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरा कराने का वक्त है। आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी लफ्ज़ या रहमान को पढ़ना है। ये रब करीम का नाम भी है, रब की सिफ़ात भी है। और जब कोई बंदा रब को रब के नाम या रहमान से पुकारता है, ज़िद करके मांगता है, अल्लाह करीम अपने नाम के तुफ़ैल इतना नवाजता है, बंदे को समझ नहीं आती। ये रिज़्क़, दौलत, ये शोहरत कहाँ कहाँ से आ रही है। इंसान जब बीमार होता है, रहम के भीख मांगता है, परेशान होता है, कोई आजमाइश आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो सबसे पहले रहम की भीख मांगता है। आज 16 जमादिस्सानी जुमरात के दिन या रहमान पढ़ने से आप पर ऐसा रहम, ऐसा करम होगा, वो जो कई सालों से अटके हुए परेशानियां, मुसीबतें हैं, ख़त्म हो जाएंगे। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी आपका मुक़द्दर हो जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। अल्लाह करीम बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है। जब देने वाले पर आता है, ना ही शक्लें देखता है, ना आमाल देखता है, ना छप्पर फाड़ कर अता फरमाता है। हमें मांगने का तरीक़ा नहीं आता। आपने या रहमान पढ़कर रब करीम से मांगना है। अल्लाह फरमाता है, जब कोई बंदा रब को रब के नामों से पुकारता है तो रब उस बंदे को अपने नामों के तुफ़ैल इतना नवाजता है, उस बंदे को ख़ुद भी समझ नहीं आती उसके साथ हो क्या रहा है। आपने रहमान को कैसे पढ़ना है, कितना बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रहमान एक बार हो गया, या रहमान दो बार हो गया, या रहमान तीन बार हो गया। इस तरह से आप या रहमान को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज 16 जमादिस्सानी जुमरात के दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 बार या रहमान
11 بار پڑھنے کے بعد میرے رب نے چاہا تو دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے تیسرا آخری نمبر پر قرآن آیت پڑھ کر جیسے ہی آپ رب کا شکر ادا کریں گے، آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں وسعتیں آ جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ رب کریم سے 1 لاکھ مانگیں گے، رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازیں گے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب رب دینے پر آتا ہے تو چپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے آخری میں قرآن آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، یعنی رب کا شکر ادا کرنا۔ رب شکر کرنے والے سے اتنا راضی ہوتا ہے، شکر کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج تک جس نے شکر کیا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا، اس کا رزق بڑھتا ہی رہتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رب کا شکر ادا کریں، آپ کے بھی گھر میں سکون، رحمتیں، برکتیں بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنا بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر آج کا وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ یہ 3 عمل جس طرح میں نے بتائے اسی طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہی، نہ پیچھے پڑھنے، نہ کم پڑھنے، نہ زیادہ پڑھنے۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنے ہی درود پاک لازمی پڑھے گا جتنے آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے سننے والے ہیں، اللہ پاک ان سب کو مشکل کو دور فرمائے اور ان کو بہترین حالات، پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو قرض کی پریشانی ہے، جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں آپ کے اور میرے ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانی ہے وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہمارے جو بھی بیماریاں اور تکالیف ہیں انہیں دور رکھ دے، اور ساتھ ساتھ ناظرین اکرام نماز کا بھی اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو خوشی اور آباد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔